مرزا غلام احمد یہ تو پہنچ چکا ہے وہاں، اور ہم بھی جب پہنچیں گے پھر دیکھیں گے تجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے یا فرشتوں کی جوتیاں روزانہ پڑتی ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کوئی شخص نہ دنیا کے اندر عزت پا سکتا ہے اور نہ آخرت میں عزت۔ یہی وجہ ہے اس کی موت جہاں پر ہوئی وہ سب جانتے ہیں، مرتے ہوئے بھی گندگی کے مقام پہ مرا۔ باتھ روم کے اندر اس خبیث کی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مباہلے کے بعد اس کی موت حمام اور باتھ روم اور گندگی کے اندر واقع ہوئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مولوی ثناء اللہ سے ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت بڑی عمر تھی اس وقت، اور مولوی ثناء اللہ آج کل کی عمر کا نوجوان، اب یہ جرأت دیکھیں اور حیرت انگیز ایمان دیکھیں کہ اس معمر عمر کے بزرگ ایک نوجوان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو مبالغہ کر لو، اور میں کہتا ہوں کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مارا جائے گا۔ مبالغے پہ وہ تیار نہ ہوئے، ہزار عذر پیش کر کے جان چھڑائی۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر یوں حل کرتے ہیں، میں تمہارے لیے تم پر ایک بددعا کرتا ہوں، تم اسے شائع کرو لیکن اپنا جواب صاف لکھ دینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیا طے ہوا ہے آپس میں۔ آخری بات تمہاری ہے، جو تم کہو گے اس کے مطابق پھر بات ہوگی۔ تمہیں اختیار میں دیتا ہوں کہ میری یہ پیشکش ہے، اگر تمہیں منظور نہیں تو لکھ دو کہ منظور نہیں ہے، اور اگر منظور ہے تو بتاؤ کس شکل میں منظور ہے۔ یہ خط و کتابت چھپی ہی میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں ساری عبارت، اور یہ جونکر صاحب کو نہیں پتا، کہ پتا ہے تو جیسا کہ جھوٹے لوگوں کی عادت ہے، ایک ہاتھ رکھ دیتے ہیں سچی بات پر اور جھوٹی بات اچھالتے ہیں۔ اس پہ مولوی ثناء اللہ صاحب وہ تحریر یہ تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے، اور مرے اس طریق پر کہ عام بیماریوں سے نہ مرے بلکہ غیر معمولی بیماریوں سے مرے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عام بیماریاں تو سب نبیوں کو بھی ہوتی ہیں، اور نبیوں بھی تو کسی بیماری سے نبی تو کسی بیماری سے مرتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا وبائی ہیضہ مثلا، یہ الفاظ تھے، اسال نہیں لکھے۔ اور اسال کے متعلق یہی مولوی جس کے میں عبارتیں پڑھ چکا ہوں بڑے تمسخر اور مذاق سے بار بار کہتا ہے اسال کی بہت بیماری رہی، بڑی لمبا عرصہ اسال کی بیماری تھی، اس میں بھی افہیم کام آتی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسال کی بیماری جس کو مسلسل رہی ہو، پیشاب کی بیماری ہو، وہ اس کا فرض تھا، ظاہر تھا کہ یہ ظاہر کر دے کہ دیکھو یہ بیماریاں عام طبی بیماریاں ہیں، کسی نے مرنا ہے، اگر میں اس سے بھی ان سے وفات پا جوں تو یہ مبالغے سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایسی بیماری سے مروں جو غیر معمولی اور وبائی ہو، جیسا کہ وبائی ہیضہ، یہ الفاظ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اسال آئے، اور 2-3 اسال اس قدر وہ جان کمزور کرنے والے تھے کہ نقاہت سے سر پیچھے لٹک جاتا تھا کمزوری سے، اور جن کو اسال آتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اور اس طرح جان کنی کی حالت میں کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے حقیقت میں۔ جس کو جو اسال سے وفات پاتا ہے اس کی جان رفتہ رفتہ سرایت نکل جاتی ہے جسم سے، اور بہت کم جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر نعوذ باللہ یہ بدبختی کہ ایک ٹٹی میں مرا، یا نعوذ باللہ غسل خانہ اجابت میں مرا، یہ سب مولویوں کی بکواس ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ روایتیں خود حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہیں، اور خود آپ کے خسر حضرت میر ناصر نواب صاحب نے لکھی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کھلی کھلی کتاب بنا دیا ہے آپ کی زندگی کو، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وصال اس طرح ہوا تھا کہ جب بھی نماز کا وقت تھا، جب بھی کسی نقاہت اور کمزوری سے ہوش آتی تھی تو تیمم کے لیے مٹی طلب کرتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے غنودگی ہوتی تھی، پھر اگر بیماری کا حملہ ہوا پھر صفائی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پاک صاف بدن کے ساتھ آپ اسی طرح لیٹتے تھے اور پھر نماز شروع کر دیتے تھے۔ وصال ایسی نماز کی حالت میں ہوا ہے۔
یہ مولوی شرارت سے یہ بند کر دیتے ہیں۔ اب سنیے اس چیلنج کی بات۔ وہ جو اسہال عام بیماری تھی اور اسی سے وصال ہوا، اس کو مباہلے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وبائی ہیضہ قرار دے دیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال لاہور میں ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ قادیان میں نہیں ہوا، کیونکہ اگر قادیان میں ہوتا اسہال سے وصال تو مولوی کہہ سکتے تھے کہ وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی توڑ جماعت کے پاس نہ ہوتا۔ لاہور میں ہوا، اور ہوا ہے مئی کے مہینے میں، جو کڑاکے کی خشک دھوپ کا زمانہ ہے، جس میں وبائی ہیضہ ہوتا ہی نہیں۔ تاریخ نکال کے دیکھ لیں ہندو پاکستان میں، مئی کے مہینے میں وبائی ہیضہ نہیں چلا کرتا ہے، جولائی اگست میں جا کے پھوٹتا ہے۔ لیکن اس پر مزید یہ کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت کا بڑا سخت قانون تھا کہ وبائی ہیضہ سے مرے ہوئے شخص کی لاش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جائے گی۔ بس یہ گواہی خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دینی تھی، اور جس کو یہ اپنی طرف سے جھوٹا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں وہ سچے ہونے کے ایک عظیم نشان بن جاتا ہے۔ یہ سول سرجن لاہور نے تحریری سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ مریض وبائی ہیضہ سے نہیں مرا، یہ اسہال کی تکلیف سے مرا ہے، اور اس لیے اس کو قادیان ریموو کرنے میں اس کی نعش کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سرٹیفکیٹ کے نتیجے میں باقاعدہ ریلوے میں آپ کی نعش بٹالے تک پہنچائے گی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر 12 میل کا فاصلہ طے کر کے قادیان پہنچایا۔ تو یہ تو وہ حال ہے جہاں تک وصال کا طریق کا تعلق ہے۔ اب سنیے مولوی ثناء اللہ صاحب کا چیلنج کو قبول کرنا یا نہ کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم دیر تک زندہ رہو اور میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں، اگر میں سچا ہوں تو تم میری زندگی میں مر جاؤ، لیکن اس کے بعد آخری بات تم نے لکھنی ہے، شائع کر کے لکھ دو۔ من و ان شائع کیا، دلیلیں بنائیں کہ کیوں یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، اور یہ نوٹ اپنے قلم سے لکھا کہ میں تو اس اصل کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ سچا جھوٹے کی زندگی، جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مرتا ہے، اور میری دلیل یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب بدبخت جو جھوٹا تھا، اس کی زندگی میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور میرا مذہب یہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے۔ اب بتائیے، جس نے یہ لکھا اور کہا شائع کرو اور آخری بات اپنے قلم سے لکھ دو، وہ آخری بات کیوں جونکر صاحب نے نہیں پڑھی؟ پڑھی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یا نہیں پڑھی میں نہیں جانتا کہ کہاں کس سعودی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ سعودی ہیں، مجھے تو مزاج سعودی نظر نہیں آتا، مزاج تو ان کا بڑا ہی گندا گھٹیا پنجاب کا یا ہندوستان کی بعض ریاستوں کے مزاج جو ہوتے ہیں مولویوں کے ہم جانتے ہیں ویسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر خود نہیں پڑھا تو پھر وہ ظہیر کی کتاب سے اٹھا کر منوان وہی بات بیان کر دی ہے، تقویٰ تو قریب بھی نہیں پھٹکا ان لوگوں کے۔ بس یہ حال ہے ان کا اور ان کے جھوٹے الزامات کا۔ ایک رو اور چلی ہوئی ہے آج کل ان کا گالیاں دینے کی، اور میں ان کے متعلق بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو کوئی حیا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری عمر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں گزری ہے، اور ایسا کلام ہے آپ کا کہ روحیں وجد کر اٹھتی ہیں۔ بڑا ہی بد نصیب اور بدبخت انسان ہوگا جو مسیح موعود کو گالیاں دینے میں اپنے آپ کو اپنی زندگی ضائع اور باطل کر دے۔ تو یہ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر یہ گند بکنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی ہم سرائی میں صرف ہوئی ہے۔ جو
خدا کی محبت میں آپ کے دل سے جو ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے ہیں وہ آپ کی نثر کے کلام میں بھی اور نظم کے کلام میں بھی ایک لاسانی مقام رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو آپ نے گیت گائے ہیں، جو تحریریں لکھی ہیں، جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، نظم و نثر میں جس بے حد والہانہ اور پاک محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی کوئی مثال آپ دوسری دنیا میں کسی مذہب کسی فرقے سے نکال کے دکھا نہیں سکتے۔ آج بھی یہ سارے شاعر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کلام کا ثانی پیش نہیں کر سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل سے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پھوٹا ہے۔ اور پھر اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، اور بعض جو تحریریں ہیں نظم و نثر کی ان کو پڑھ کے غیر احمدی علماء نے اور غیر احمدی چوٹی کے اس زمانے کے مشاہیر نے حیرت انگیز وجد کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے تم گندی گالیاں لے کے پڑ گئے ہو، اسے نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول قرار دیتے ہو، کوئی تقویٰ کوئی خوف نہیں ہے۔ دراصل تم اس انجام سے بے خبر ہو جو پہلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا، ان قرآن کریم کے حوالوں سے نابلد ہو، تمہیں علم ہی نہیں شاید کہ قرآن کریم اس طرز عمل کو کیا قرار دیتا ہے۔ اس لیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، یا اس انجام کو پہنچنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں جو ایسے لوگوں کا ہوا کرتا ہے، تو پھر آپ کی مرضی۔ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت و رسوائی لازم ہوگی، اور آخرت میں جو مقدر ہے وہ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرعد آیت 33، وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے محمد تجھ سے پہلے بھی تو استہزاء کیا گیا تھا میرے رسولوں کے ساتھ، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا انہیں کچھ عرصے کے لیے میں نے ڈھیل دی، مگر پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور دیکھو میری کیسی سخت پکڑ تھی۔ وہ پکڑ کیسی سخت تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی۔ یہ وہ ہے قرآن کریم کا انذار۔ اگر یہ ان سے بے خبر تھے، ان کو خیال نہیں آتا پاک لوگوں کی تجلیل کرنے کی کوشش میں، تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جنہوں نے ہنسی کی تھی انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس سے وہ ہنسی کر رہے تھے۔ جونکر صاحب کو میں یہ بھی ابھی سب دنیا کو گواہ بنا کر بتا دیتا ہوں کہ ایسا واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایک بار نہیں بارہا ہو چکا ہے۔ ایک مولوی جو بڑی شوخیاں کیا کرتا تھا اور یہی بات دہرایا کرتا تھا بار بار کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بدبخت الفاظ میں کہ مرزا نے ٹٹی میں جان دی تھی۔ وہ چلتے ہوئے چنیوٹ کی بدرو میں جس کا اوپر سے ڈھکنا اٹھا ہوا تھا اس میں جا گرا اور سارے شہر کی ٹٹی میں ڈوب کے مرا ہے۔ اس کا انجام ہمیشہ کے لیے اس کے جھوٹے اور گندے ہونے پر گواہ بن گیا اور مسیح علیہ السلام کے حق میں آپ کی صداقت کی گواہی دے گیا۔ ایک برما میں مولوی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ اعلان، بڈھا مولوی لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں، یہ اکثر کو ہوتا ہی نہیں ان کو، وہ اعلان کیا کرتا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ مرزا صاحب ایک آنکھ سے کانے تھے، ان کی دائیں آنکھ نہیں تھی، بائیں آنکھ تھی صرف، اور جو دجال کانے کی خبر دی گئی ہے یہ وہی شخص تھا۔ حلف اٹھا کے رسول کے ممبر سے یہ اعلان کیا کرتا تھا۔ ہمارے احمدی جو وہاں تھے بعض مظلوم بہت کمزور، بڑا ان کا دل کرتا تھا، آخر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہی ہے جو اس بدبخت کو پکڑے۔ چنانچہ وہ ایک دفعہ اس کی دائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی دلوانے گیا۔ وہاں ایک دوائی ہوا کرتی تھی کاسٹک سوڈا،
وہ بھی اس کو کوئی محلول اس کا آنکھ میں ڈالا کرتے تھے. اور ایک کاسٹک اصل تیزابی چیز ہے یا وہ ہے الکلی کا محلول مجھے یاد نہیں، لیکن بہت ہی خطرناک اور تیز زہر ہے جو آنکھ وغیرہ کو ایک دم گھولا دیتا ہے فوراً. تو کمپاؤنڈر نے غلطی سے وہ زہریلا کاسٹک دے دیا اور وہ جب آنکھ میں پڑا ہے تو یوں آنکھ پگھلی ہے اس کے زیر اثر سے، اس قدر چیخیں ماری ہیں مولوی نے کہ اس کہتے ہیں کہ اس کی طرف اس کو دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر جو کچھ کرنا تھا ڈاکٹر نے کیا، اس آنکھ کو بچا نہیں سکے، اس کی بجائے وہ گڑا پڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کانی آنکھ اس پر لعنت ڈالتی رہی، آخر وقت تک اسی آنکھ کے ساتھ مرا ہے. تو یہ واقعات تو ہم نے بارہا دیکھے ہیں، اس کثرت سے ہیں کہ ان پر میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ کتابیں لکھنی چاہیے آج کل بھی، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کروانے چاہیے. اور ربا والے سن رہے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ مستند واقعات ہمارے دور میں بھی بہت ہوئے ہیں. میں نے وقف جدید کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ریکارڈ شروع کروائے تھے احمدیوں پر ظلم کرنے والوں کے بد انجام، اور جیسا کہ وہ احمدی کو صف میں لپیٹ کر جلا کر دھواں دینے والے کو کا سارا خاندان بس کے حادثے میں جل کے مرا ہے، اور اخباروں میں یہ سرخی چھپی کہ وہ جل کے مر گئے، حادثے کی ٹکر سے نہیں مرے بلکہ آگ سے مرے ہیں. ایسے واقعات اس کثرت سے موجود ہیں جن کی سند موجود ہے. میں نے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آدمی بھجوا کر غیر احمدی جو اس زمانے کے اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سے بھی تصدیقیں کروائی تھیں. شاید وہ ریکارڈ وقف جدید میں محفوظ ہو، اگر وہ مل جائے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت پھیلا پڑا ہے. جماعت پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ سارے واقعات نکال کر ان کو شائع کرے تاکہ کچھ جو شریف و نفس لوگ ہیں ہر جگہ ان کو ہدایت ہو، ان کو خدا کا خوف پیدا ہو. کیونکہ انبیاء جو خدا کی طرف سے آتے ہیں، خواہ وہ غیر شرعی ہوں خواہ وہ امتی ہوں، ان کی بنیادی حیثیت نبی ہی کی ہے، اور اس پہلو سے اللہ ان کی غیرت دکھاتا ہے. ان کے مخالفین کو جہاں ذلتناک اور عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہے، وہاں ان کی تائید کرنے والوں اور مظلوموں کے حق میں بڑے بڑے نشان بھی دکھاتا ہے. یہ ساری باتیں اب ہمیں جلد از جلد بہت بڑی کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ چند مختلف چھوٹے درمیانے سائز کی کتابوں کی صورت میں شائع کرنی چاہیے، اور ان کے سب دنیا میں ترجمے کیے جائیں، اور کچھ واقعات یہاں اس پہ ٹیلی ویژن پر مختلف زبانوں میں پڑھ کے بھی سنائے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کے پاس نبی آئے ضرور تمسخر کرتے ہیں. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کیسی حسرت ہے ان بندوں پر، انسانوں پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ضرور اس سے تمسخر کیا گیا ہے، ان تمسخر کرتے رہے ہیں. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کبھی بھی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے ہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. ہم اسی طرح مجرموں کے دل میں یہ بد کرداری اور یہ بد رجحان راسخ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا گند خوب اچھل کر باہر آئے. اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں یہی مضمون ملتا ہے. اس میں جونکر صاحب جو کچھ یہ چیز ہیں ان کو بھی اور ان کے حوالے سے دوسرے ایسے علماء کو جو گند اچھالنے سے باز نہیں آ رہا ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور رکیں، اور اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی مدح میں حیرت انگیز روحوں کو وجد میں لانے والے نغمے الاپتے ہوئے بزرگ کے اوپر زبان کھولتے ہوئے خدا کا خوف کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں.